اگر دنیا بگڑ گئی، کرپشن ہر لحاظ سے برباد ہو گیا، حیوان ہو گیا، تو واقعہ لکھتے ہیں کہ ادنا سپاہی کو وہ تاج ملا۔ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، خود حاجت مند تھا، مگر اس نے وہ تاج چھپایا نہیں۔ اللہ کا ذکر حفاظت کرتا تھا، چھپا جاتا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شاہ ایران اپنے ساتھ تاج لے گیا یا یہاں کسی کو ملا۔ اب اس نے جس شان سے وہ تاج پیش کیا امیر لشکر کے سامنے، حضرت سعد بن ربیع وقاص رضی اللہ عنہ، وہ یادگار رہ گیا۔ ہم گوشت پوست کے انسان حیران ہیں کہ ایسے بندے بھی تیار ہوئے جن کو اللہ کی یاد نے اس مرتبہ تک پہنچا دی کہ فرشتے رشک کریں ان کی جانب پر۔ پھٹے کمبل میں اس نے وہ تاج چھپایا ہوا تھا۔ رات کے وقت حضرت سعد کے خیمہ میں آیا، دنیا سوئی ہوئی تھی، اس نے آ کر سلام کہا اور تاج نکال کر اپنے کمبل سے حضرت سعد کے پیش کیا کہ میرے پاس یہ بیت المال کی امانت تھی، جمع کرانے آیا ہوں، مگر اس سے اگلی بات اس سے بھی حیران کن ہے کہ میں آپ سے یہ عہد لیتا ہوں، آپ کو یہ حلف دیتا ہوں کہ مرتے دم تک میرا ذکر نہیں کرنا کہ کس سپاہی نے یہ تاج کیا تھا۔ اب یہ طرز عمل اور یہ نمونہ سوائے اللہ کی یاد کی کس طرح انسان سے ظاہر ہو سکتا؟ اگر اللہ کو نہیں مانتا وہ کیسے ایسی دیانت اور امانت کا مجسمہ ہو سکتا؟ ذکر اللہ کا ذکر اللہ پاک نے ایسے موقع پر بھی فرمایا جہاں آدمی سب کچھ بھول جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ دشمن آمنے سامنے ہیں، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، سر کٹنے کا مرحلہ۔ اللہ اس وقت کہتا ہے کہ حجروں میں اور خلوت خانوں میں بیٹھ کر اللہ کرنا یہ مجھے مطلوب نہیں، نہ یہ میرا ذکر ہے۔ مجھے اس وقت یاد کرو جب سر ہتھیلیوں پر لے کر تم کھڑے ہوتے اور گردنیں کٹنے کا وقت آتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی ہو گئے۔ مکے کے لوگوں نے انہیں خرید لیا اور انتقام لینے کے لیے کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا تھا، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ ایک کافر کی بیٹی نے یہ منت مانی تھی کہ اگر حضرت خبیب کی کھوپڑی میرے ہاتھ آ جائے تو میں اس میں شراب پیوں، خرید لیا۔ اب کئی مدت حضرت خبیب وہاں قید رہے۔ جب ان کو قتل کرنے کا موقع آیا تو ظالم حرم سے باہر لے گئے تنعیم کے مقام پر، رسا لٹکتا تھا، سارا مکہ جمع تھا، مرد عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ منظر یہ بن گیا تھا جیسے کسی نے کہا، وہ جس رنگ میں بھی کہا، مگر یہاں وہ بالکل پورا موضوع اور مناسب شعر ہے۔ بجرم عشق تو ہمی کشند ہوگا ہے، تو نیز برسر باما کہ خوش تماشا ہے۔ اس وقت اللہ کو یاد کرنے کا وقت آیا کہ جان تیری خاطر دے رہا ہوں، دیکھ۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب کھڑا کر دیا گیا، اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ خبیب تیرا وقت آخر ہے، کوئی تمنا، کوئی خواہش بتا دے۔ انہوں نے کہا میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ اللہ کا ذکر جو اللہ کہتا ہے ذکر کرنا ہے اس وقت کرو جب لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے، جانے جانے کا وقت ہوتا نا، اس وقت یاد کرو اور اس سہارے جان دو کہ اللہ تیری خاطر دے رہا۔ اب نماز آپ نے پڑھی، جلدی سے پڑھی، اور بعد میں کہا کہ اللہ گواہ ہے پوری زندگی میں جو نمازیں پڑھی ان میں کبھی وہ لطف نہیں آیا جو آج کی اس نماز میں آیا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، مگر کہا میں نے اس لیے اس کو جلدی ختم کر دیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ کہنا شروع کرو کہ رسول اللہ کا دیوانہ صرف جان بچانے کے لیے نماز کو لمبا کر رہا ہے۔ اس طرح کے خطرہ سے میں نے نماز کو مختصر کر دیا، ورنہ آج جیسی نماز کا مزہ کبھی نہیں آیا۔ اور 2 شعر تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیے، ورنہ ابن قیم کی زاد المعاد آپ دیکھیں، سیرت کی دوسری کی بہت سارے اشعار، ان میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کیسے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کیسے مدد کرتا ہے دین پر جمے رہنے کے لیے۔ اس وقت فرماتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلمن علی شکن کان فی اللہ مسجد، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قتل کر کے تم کس پہلو پر مجھے پھینک دیتے ہو، کیونکہ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، میں یہ سب مصیبتیں جھیل رہا ہوں اپنے اللہ کی رضا کے لیے، یبارک اللہ صالح شلم ممزعی، اور میرا رب قادر ہے کہ میرے بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر بھی وہ رحمتیں برسا دے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس وقت یاد کیا اور دیکھا، مجمع پر نگاہ دوڑائی کہ کوئی ہے جو میرا سلام اللہ کے رسول تک پہنچا۔ مجمع دشمنوں کا تھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو صحیح مسلم میں کہ اس وقت
اللہ سے عرض کی بلغنا نبینا کہ اللہ کے رسول تک میرا سلام اللہ تو پہنچا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی مجلس تھی. اب امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے بار بار کہا وعلیکم السلام ابا خبیب. بھائی خبیب تو پر سلام ہو. لوگوں نے پوچھا، مدینہ میں کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کا کیا بنا. حضور نے تو دستہ بھیجا تھا کہ وہاں جا کر ٹھہرو، حالات کی خبر دیتے رہو. اب جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی تو حضور نے فرمایا بھائی خبیب تو اس وقت مقام تنعیم میں رسے پر لٹ گیا، اس کی گردن میں رسا لوگوں نے ڈال دیا اور وہ شہید کر دیا گیا. تو اللہ فرماتا کہ بھئی اگر تم دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو یہاں ایک ہی تمہارے لیے معاون ہے، مددگار ہے، یہ سہارا ہوگا نا تمہارے قدموں تک مکائے گی. سختی آئے گی تب بھی تم سمجھو گے کہ جس کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت وہ دیکھ رہا اور اس کے یہاں اس کا اجر عظیم ہے. کیوں گھبرا، کچھ بنتا یہ نہیں بنتا، وہ تو خوش ہو رہا. اور اگر خوشحالی آئے گی، حکومت مل جائے گی، اقتدار تمہارے قدموں میں ہوگا تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی آزمائش تو اس سے کئی گنا بڑھ جائے گی. فقر میں، مصیبت میں بہت لوگ ثابت قدم نکلے، مگر اقتدار پا کر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سنبھل سکے. بگڑ گئے، سرکشر متکبر ہو گئے. قرآن مجید میں گنتی کے لوگوں کی مثالیں بیان ہوئی ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، ذوالقرنین، کہ یہ لوگ سنبھل نہیں، متکبر نہیں ہوئے، جھک گئے. مسلمانہ کے میری کرداند در شہنشاہی فقیری کرداند. ذکر تخت پر بیٹھے ہیں، خزانے قدموں میں ڈھیر ہیں، لشکر کھڑے ہیں، متکبر نہیں ہوئے. اس حکومت نے ان کو اور زیادہ جھکا دی، اللہ کے سامنے جھک گئے، عاجز ہو گئے. در عمارت فقر را افزودان ہم جو سلمان در مدائن بودان. جیسے سلمان مدائن میں رہے، سلمان فارسی رضی اللہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ گورنر بنایا نا، تیرا علاقہ ہے، فتح ہو گیا گورنر. اب گورنر بن کے گئے، کوئی ساتھ دستہ نہیں، کوئی شان و شوکت نہیں. راستے میں ایک شخص مل گیا جو بوجھ اٹھائے ہوئے تھا، پریشان تھا. حضرت سلمان نے اسے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا مدائن جانا چاہتا ہوں، سامان ہے، اٹھانے والا کوئی ملتا نہیں. فرمایا مجھے دے دی، اٹھا لیا. نہ وہ جانے کہ یہ گورنر ہے. جب مدائن پہنچے تو صحابہ کرام جو واقف تھے وہ آئے استقبال. وہ آدمی پریشان ہوا. آپ نے فرمایا بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں، تیرا بڑا احسان ہے، میں نے ویسے بھی مدائن خالی آنا تھا، اگر ایک بھائی کی مدد مجھ سے ہو گئی تو یہ تیری مہربانی ہے، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے ثواب کا مستحق بنا دیا. اب وہاں کیسے رہیں؟ اقبال فرماتے ہیں دیکھ گورنر رہا وہاں جہاں کسرا حکومت کر گیا تھا، مگر رہے کیسے؟ در مدائن ہم تو سلمان بودان، سلمان کی طرح وہ درویش رہے، حکومت ان کو بگاڑ نہیں سکی. حکمران نے بود و سامان نداشت، گورنر تھا، سامان کوئی بھی نہیں تھا. دستے وہ جو تھے وہ قرآن نداشت، اس کے پلے ایک تلوار تھی اور قرآن مجید تھا. اور تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سلمان الفارسی کا وقت آخر آیا، رسول اللہ نے ان کے نام کا جز بنا دیا سلمان الخیر، کہ یہ سلمان سر سے پاؤں تک نیکی. وفات کا وقت آیا، بڑا روئے. لوگوں نے کہا سلمان آپ رو رہے ہیں، حضور نے آپ کے لیے یہ بشارتیں دی ہیں. کہا یار اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ان امامکم عقبۃ کعودا، تمہارے سامنے ایک بہت اونچی چڑھائی ہے، بہت خطرناک گھاٹی پل صراط کی آ رہی ہے، جتنا تھوڑا سامان لا سکو لاؤ، مسافر سے بھی کم. میں سمجھتا ہوں یہ جو اینٹیں جو میرے سرہانے ہیں جن پر میں سر رکھ کر رات کو سوتا تھا، یہ پانی کا گھڑا جو میں نے رہا یہ بھی مسافر کی ضرورت سے زیادہ ہے. اب پتہ نہیں میرا اس میں کیا مواخذہ ہوگا. تو یہ وہ ذکر ہے جس نے نہ دینی حکمرانوں کو بگڑنے دیا. جوں جو ان کا اقتدار بڑھتا گیا ان کا سر اللہ کے سامنے جھکتا گیا. جوں جوں نعمتوں کی بارش ہوئی اس سے ان میں گھمنڈ اور غرور نہیں پیدا ہوا، اللہ کے سامنے جھکے. اور مصائب اگر آئے، کوئی دنیا کا آدمی دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. ہم جتن بھی کریں تو نہیں ممکن. اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسے ہی چلایا، کبھی نعمت ہوگی، کبھی مصیبت ہوگی، کبھی انعام ملے گا، کبھی تکلیف بھی آئے گی. میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، کسی کا بیٹا چلے جائے گا، کسی کا خامد فوت ہو جائے گا. کوئی ایسے ہیں باپ جن کی گود میں ان کے بچے جانے دے دیں گے. اس وقت کون سی چیز انہیں سہارا دیتی؟ جو ہمیں کلمہ سکھایا گیا انا للہ، وہ یہی ہے کہ تم اس کے مالک تھی. جس کی یہ دنیا ہے وہ اپنی چیز لے گیا، اس کو مالک مانتے ہو یا نہیں؟ اور اگر مالک مانتے ہو اور اس کے ساتھ اس کو دانا اور حکیم مانتے ہو یا پاگل مانتے ہو؟ اگر حکیم مانتے ہو کہ اس سے زیادہ بہتر کون جانتا کہ کیا ہونا چاہیے.
رموز مملکت خیش خسروان داران، جو حکومت کر رہا ہے وہ خود جانتا ہے کون سے وقت کیا کام کرنا مناسب۔ اگر تم یہ ایمان نہیں رکھتے تو اسماء الحسنیٰ کے منکر ہو، کہاں گئے وہ 99 نام؟ اور اس کے ساتھ تم اسے رحیم نہیں مانتے، تمہارے حق میں وہ ظالم ہے بحران، اس سے زیادہ مہربان کون؟ ارحم الراحمین۔ جب ایسا حاکم دانا اور مہربان کوئی مصیبت نازل کرے، وہ مصیبت نہیں ہے، وہ راحت ہے۔ وہ اللہ کے کتنے نیک بندے تھے جن کے ذہنوں میں یہ ذکر سما گیا، اور انہوں نے کہا ہم تو پریشان ہو، ملا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں منو عطاؤ، اللہ جب کوئی چیز تجھے نہیں دیتا تو وہ بھی اس کا دینا ہے۔ تو وہ نہیں سمجھتا، تو نے کہا میری دعا نہیں قبول ہوئی، تو کیا جانتا کہ اگر وہ شاید تجھے ملتی کتنی